نظریہ پاکستان، قیام پاکستان، استحکام پاکستان اور پاکستان کی سیاست میں چند خواتین کا بہت بڑا کردار رہا۔ اگر ماضی کے دریچوں میں دیکھتا ہوں تو فاطمہ جناح، بیگم نصرت بھٹو، بیگم نسیم ولی خان اور رانا لیاقت علی خان کو میں پالیٹکس کے پاورفل ٹرانسفارمر سمجھتا ہوں، جن کی تحریک نے دوام بخشا۔ کیسے بخشا کہ ظاہر ہے محترمہ فاطمہ جناح ایک پاورفل پس منظر تھا جناب قائد اعظم محمد علی جناح کا، اسی طرح بیگم نصرت بھٹو کو یہ کمال اور جمال حاصل ہے کہ وہ پہلے ذوالفقار علی بھٹو کے پس منظر میں تھیں اور بھٹو کا ایک تابناک پیش منظر تھا، پھر وہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ میں رہی اور محترمہ بے نظیر بھٹو ایک پاورفل سیاستدان کے طور پہ سامنے تھی۔ اسی طرح رانا لیاقت علی خان کی پاور تھی۔ بیگم نسیم ولی خان نے باچا خان اور ولی خان کے لیے وہ تحریکیں چلائیں اور ان کی ایک مشکل سیاست تھی۔ بعض لوگ انہیں اینٹی پاکستان بھی گردانتے رہے، ان کا پورا موقف سمجھے اور سنے بغیر، لہٰذا بیگم نسیم ولی خان کو آپ قیام پاکستان کے بعد دیکھیں اور انہیں آپ قومی اتحاد کے 9 ستاروں میں ایک تابندہ ستارہ کے طور پہ دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ دیکھیے، بڑی سیدھی سی بات ہے، سروائیول آف دا فٹسٹ۔ جو سروائیول آف دا فٹسٹ ہوگا یا سٹرگل فار سروائیول جس خاتون میں ہوگی، یقیناً وہ پھر محترمہ بے نظیر بھٹو کی طرح دوام بخشتی ہیں۔ اور محترمہ بے نظیر بھٹو پہلی پاکستان کی وزیر اعظم، فیمیل وزیر اعظم ہی نہیں، عالم اسلام کی پہلی وزیر اعظم، اور جس کو کل سے لے کے آج تک ریکگنائز کرتے ہیں اور آئیڈیالائز کرتے ہیں بین الاقوامی لیڈر۔ بے نظیر بھٹو جیسی خاتون کو کہنے کو آپ صنف ناز ہی کہیے، لیکن ان کو ضیاء الحق اور مشرف جیسے آمرانہ کرداروں سے نبردآزما ہونا پڑا۔ اب میں نے آج اور کل کو مختصراً بیان کرنا ہے۔ میرا آج کی گفتگو کا محور و مرکز تو محترمہ مریم نواز شریف ہے۔ محترمہ مریم نواز شریف کے حوالے سے بہت سے لوگوں کی ہاں جیلسی ہے، لیکن ایک بات بتا دوں، محترمہ مریم نواز شریف کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کا سنجیدہ کارکن، بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہر کارکن اور پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ حیا کرتی ہے۔ یعنی پاکستان پیپلز پارٹی میں بیگم نصرت بھٹو اور محترمہ بے نظیر بھٹو کی پالیٹکس کی وجہ سے حیا کی پاسداری ہے۔ وہ پی ٹی آئی کے کارکنان یا کسی اور مولویانہ سیاست کے کرداروں کی طرح کیچڑ نہیں اچھالتے، پرسنل اٹیک نہیں کرتے اپنے مخالف خواتین سیاستدانوں پر بھی۔ ان کو ایسا بھی تجربہ ہے، ہمیں یاد ہے، ہم نے اپنے کانوں سے سنا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کے کارکنان کے گھروں کے سامنے کبھی یہ بھی نعرے لگتے تھے، ظالمو حیا کرو، بے نظیر کا نکاح کرو۔ اب جب بے نظیر محترمہ کا نکاح ہو جاتا ہے تو پھر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ڈول پیٹتے تھے مخالفین، وہ پی ایم ایل این کے ہوتے تھے یا پاکستان مسلم لیگ کے ہوتے تھے، اور ان کے دروازوں کے آگے ڈول پیٹتے تھے 10% کا، یعنی آصف علی زرداری کو مورد الزام ٹھہراتے تھے۔ ہمارے ہاں یہ عام ہے نا کہ ہم اپنا گریباں نہیں دیکھتے اور لوگوں کے ہاں
गंद उछालते हैं। हम अपने घर की ख़वातीन को भी, हम तो चाहते हैं मेरी बहन, बहू, बेटी, हर कोई ये चाहता है उसकी तो इज़्ज़त हो, लेकिन हम मर्द इज़्ज़त दीगर ख़वातीन को देने में बड़े बख़ील हैं और अक़दार से नीचे जाते हैं, अखलाकियात को पसे पुश्त डालते हैं और रवायात को बलाए ताक रखते हैं। ये हमारे यहाँ आज भी अलमिया है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि अगर बेनज़ीर भुट्टो और मरियम नवाज़ की तरफ देखा जाए तो मरियम नवाज़ और बेनज़ीर भुट्टो ने अपने वालिदैन के साथ होने वाले मज़ालिम को देख करके सियासत की पगडंडी पर चलना शुरू किया और खारदार झाड़ियों से होती हुई, दामन बचाती हुई सियासत की शाहराह पर और सियासत की पगडंडियों पर चली। सियासत और क़यादत उस तरह की माला है जो गले में डाल के चलना आसान काम नहीं है। यहाँ बात के बतंगड़ भी बनते, करप्शन भी है जी, होती है, हर मुआशरे में है, लेकिन यहाँ औरत के दामन पे दाग लगाना कम अज़ कम पाको हिंद में आसान तरीन काम है। लेकिन इस बावजूद, इन फ्रस्ट्रेशंस के बावजूद, इस जेंडर बाइस्ड इकोसिस्टम के बावजूद पाको हिंद में, बांग्लादेश में देखिए, या पड़ोस पड़ोस की बात करते हैं ना, मार्गरेट थैचर तक नहीं जाते हम, हिलरी क्लिंटन की सियासत तक नहीं जाते, ना हम न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म के, हम अपने इर्द गिर्द देखें तो हम बांग्लादेश में देखें, भारत में देखें, इंदिरा गांधी को देखें, हम खालिदा ज़िया को देखें, हसीना वाजिद को देखें, तो हमारे यहाँ जेंडर बाइस्ड होने के बावजूद सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल के हवाले से जो मैंने बात किया, आप देखिए, आप गौर कीजिए कि ख़वातीन ने कमाल किया। इसमें कोई शक नहीं है कि बाज़ वरासत में मिली सीटें, लेकिन बात वरासत की हो या मिरास की हो, सियासत में वही सरवाइव करता है जिसके पल्ले भी कुछ हो, नहीं तो आबोताब के बाद चिरागे सहर होने में देर नहीं लगती। वही बात जिन ख़वातीन का मैंने तज़किरा किया, उन ख़वातीन को आप देखें, उनके अंदर एक तहरीक थी और तभी वो तारीख़ बनी। आम असूल के मुताबिक ख़तून सियासतदान भी वही तारीख़ बनती है जिसके पीछे एक तहरीक कार फरमा होती है, भले ही कोई पार्टी हो। मैं बड़ी एक दिलचस्प बात डिस्कस करूँगा अपने दोस्तों से। दोस्तों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जहां 1973 का आइन दिया, जहां 18 अमेंडमेंट दी, जहां पर बड़े बड़े काम किए भुट्टो से बेनज़ीर और बेनज़ीर से आसिफ अली जरदारी तक, वहां बड़ी बड़ी अहम बातें ये भी हैं कि इन्होंने भी धोखा किया होगा, भाई ये भी इंसान है, लेकिन इनके साथ भी बड़े बड़े धोखे हुए, बट ये ट्रेंड सेटर रहे। और ख़वातीन पॉलिटिशियन के मामले में अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देखा जाए तो यकीनन आप एक पैराडाइम शिफ्ट देखेंगे। मैं पैराडाइम शिफ्ट की भी बात करूंगा और पीपल्स पार्टी के साथ बेवफाइयों के और बेवफाइयाँ होने के तज़किरे भी विथ ड्यू रिस्पेक्ट करूंगा। अब ज़रा देखिए कि भुट्टो साहब बेनज़ीर की तरबियत के लिए, उसकी तरबियत साजी के लिए इंदिरा को मिलने जाते हैं या कहीं और जाते हैं। इंदिरा को क्या पता था कि ये कामसिन बच्ची से जिससे वो हाथ मिला रही है, फ्यूचर में वो उससे भी बड़ी पावरफुल लेडी बनेंगी। वक्त गुज़रता गया, चश्मे फलक गवाह है कि बेनज़ीर को उसके मुखालफिन ने, मैंने अपने कानों से जनरल हमीद गुल से सुना कि शी वाज द आयरन लेडी। अब बात जो मैं करने जा रहा हूँ कि डॉक्टर अशरफ अब्बासी को कौन नहीं जानता, डॉक्टर मिर्ज़ा को कौन नहीं जानता। आप सबको पता है कि फहमीदा मिर्ज़ा को आसिफ अली जरदारी की पीपल्स पार्टी ने स्पीकर बनाया और बेवफाई ये कि उन्होंने छोड़ दिया। अशरफ अब्बासी, डॉक्टर अशरफ अब्बासी को बेनज़ीर ने डेप्यूटी स्पीकर बनाया और पाकिस्तान की हिस्ट्री की वो पहली डेप्यूटी स्पीकर कौमी असम्बली में बनी। लेकिन
ان کے صاحبزادے صفدر عباسی نے پیپلز پارٹی کو اس کے چھرا گھونپا، ایسے جیسے فہمیدہ مرزا نے چھرا گھونپا۔ تو یہ ایک ٹرینڈ ہے، پیپلز پارٹی اٹھتی ہے تو ایک ہندو خاتون کو ایک تھر کے علاقے سے، تھرپارکر سے علاقے سے لا کر کے سینیٹر بناتی ہے، اور یہ بھی پیپلز پارٹی کو کریڈٹ جاتا ہے کہ ان کے ہاں خواتین کو قومی ادارے میں شامل کرنے کا نہ صرف ایک ٹرینڈ ہے، ایک مصدقہ اصول بھی ہے۔ ایک میں بات اور کر دوں، اکثر لوگ کہتے ہیں جی مریم نواز شریف لاکھ کوشش کرتی ہے بے نظیر بھٹو بننے کی، لیکن وہ اس کے بس کا روگ نہیں ہے بے نظیر بھٹو بننا، وہ تو بے نظیر بھٹو کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہے۔ دیکھیے یہ مثالیں ہوتی ہیں، پاؤں کی خاک، اصطلاحیں ہیں، ایڈیمز ہیں، فریزز ہیں جو ہم یوز کرتے ہیں۔ ذرا تھوڑا سا ہر بات کی بیک گراؤنڈ میں بھی جانا چاہیے۔ بے نظیر بھٹو والد وزیر اعظم، والد کی پھانسی، والد پابند سلاسل، میاں پابند سلاسل، چھوٹے چھوٹے بچے، آپ دیکھیں ضیاء الحق ذوالفقار علی بھٹو کی دشمنی میں الیکشن ان دنوں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں جن دنوں بے نظیر بھٹو محترمہ کے قدموں میں جنت آنے والی تھی، یعنی وہ ماں بننے والی تھی۔ تو آپ دیکھیں کہ خواتین کو کیسے کیسے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان کے کہاں نفسیاتی اٹیک ہوتے ہیں، صرف فزیکلی اٹیک ہی نہیں ہوتے۔ سیاست خواتین کے لیے نہایت مشکل کام ہے۔ گھر بیٹھ کے مذاق کرنا ایک آسان بات ہے، لیکن اس کو تسلیم کرنا بہت مشکل بات۔ تو جو میں کمپیریزن کر رہا تھا لوگ کرتے ہیں، تو بے نظیر بھٹو نے جو چیزیں صحبتیں برداشت کی تو وہ اتنی ہی بڑی لیڈر بنی۔ جتنا ایکشن ہوا میاں نواز شریف کے خلاف، اتنے ہی ری ایکشن کو پھر بروئے کار لائیں، اور محترمہ مریم نواز ایک پاورفل آواز ہے، وہ آواز جو حمزہ نہ بن سکا، وہ آواز جو شہباز شریف وزیر اعظم بن کے نہ بن سکا۔ تو اپنی ماں سے بھی دیکھا ہوگا کہ جب پہلی دفعہ مشکل وقت ڈیو ٹو مشرف آیا میاں نواز شریف کے خلاف، تو اس وقت ایک آہنی دیوار بنی تھی کلثوم نواز شریف بھی۔ دوستو، خواتین کا حیا کرنا چاہیے، اور جب تک ہم انہیں قومی ادارے میں غیر منافقانہ طور پہ نہیں لائیں گے، ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ مور دین 50% ہو، آپ انہیں اپاہج کر کے بٹھائیں، اور فنکشنل مردوں میں بھی صرف ذمہ داریاں 15، 20، 25% مرد نبھائیں، تو وہ 75% آبادی کو ہم کیوں پیراسائٹ بنا رہے ہیں؟ میں نے بات شروع کی تھی کہ بیک گراؤنڈ میں بھی اور فرنٹ لائن پہ بھی خواتین کا بہت بڑا پاکستان کی معاشرت میں، معیشت میں کردار ہے۔ صرف خاص گھروں کی خواتین ہی سیاست میں نہیں آئیں، وہ بھی آئیں جو ٹیکنوکریٹس بھی ہیں، انہوں نے اپنا لوہا منایا۔ بہت ساری تصاویر آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں۔ میں سیاسیات کے طالب علموں کو کہوں گا کہ اس پہ ایک ریسرچ کریں، اور اس پہ ایک تھیسس ہونا چاہیے، اور میں یہ بھی کہوں گا کہ مریم نواز کے خلاف یا بے نظیر کے خلاف، خاتون کے خلاف بات کرنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچا کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔